ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے. تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں. بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے. بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہیں. اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو. اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی بی جے پی جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا، پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے، جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا، مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی، آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لو آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یاد رکھو بی جے پی سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر، میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. مگر آج معلوم ہوا کہ جعفر پاشا میں کشف و کرامات بھی ہے. مجھے ابھی کسی نے واٹس ایپ پر بھی جایا کہ جو اس وفقی قانون کی تائید میں آ رہے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کے آستانے سے ان کا تعلق ہے، جعفر پاشا کی تقریر کو لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے تھے.
تو معلوم ہوا ان کو بھی بڑا ڈر ہو گیا ہے کہ اب حیدرآباد سے احتجاج بلند ہوگا. ارے جو تم خواجہ اجمیری کے آستانے کے ذمہ دار ہو نا، میں پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی خواجہ ایکٹ کے ترمیم کا ایک بل لاؤں گا اور پرائیویٹ ممبرز بل لا کر کہوں گا کہ تم نہیں بنو گے، اس میں پسماندہ کو کسی کو بنانا پڑے گا. تم تائید کرو گے، میں تو لا رہا ہوں پرائیویٹ ممبرز بل آئندہ سیشن میں، تم دیکھنا. ارے تم لوگ کتنا گر سکتے ہو، تم کتنا گر سکتے ہو، کم سے کم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو. تم اس آستانے کی نسبت کا تو لحاظ رکھ لو اور اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جب تم اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو آر ایس ایس والے اگر تم کو کھندے پر لے کر گئے قبرستان میں، تو پھر اندر جانے کے بعد جب فرشتے پوچھیں گے کون ہے تیرا رب، تو تم کیا موڈی بولو گے یا اللہ بولو گے؟ دیکھ لو اس بات کو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، موڈی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب موڈی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے، آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں احتجاج ہوگا، اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے. یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے. جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے. جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ The Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora had clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو. نریندر مودی
ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے تھے، لندن سے میاناز وکیل کنگ کونسل جناب ہریش سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے، ہم کو وقف سے علیحدہ کرو، کیونکہ داؤدی بورا جو ایک شیعوں کی برانچ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل المطلق ہے۔ ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفدل صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا۔ لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نیم کو نکال دو۔ تو یہ ان کو بلایا گیا، مودی نے بلایا ان کو، اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی، بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے یہ بل بنا دیا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بھیجا دیا آپ کو، اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو۔ مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے سیکولر ہندو بھائی بہنوں کو، سکھوں کو اور مسلمانوں کو، میں تو نہیں لایا یہ بل، یہ تو یہ لوگ بول کے لایا میں۔ آپ سمجھ رہے ہماری بات کو؟ اور ہم جب کمیٹی میں تھے، ہم منسٹری آف مائنارٹی افیئر سے پوچھے کہ قانون تم کیوں لائے؟ کیا تم نے مسلمانوں سے بات چیت کی؟ کیا تم نے اس بل کے بارے میں بات کی؟ ایک ورڈ نہیں بول سکے وہ لوگ۔ The committee, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. اب مودی ان داؤدی بوراؤں کو بدنام کرنے کے لیے، پورے دیش میں ایک پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو میں تو 3 سال پہلے ان کو بل دیا تھا، میرے بھائی یہ سازش ہے ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے۔ مودی جی آپ شطرنج کی چال کھیل رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں شطرنج کیسا کھیلنا سیاست میں۔ ڈاکیومنٹس ہے، آج میں ایکس پر سوشل میڈیا پر ڈاکیومنٹس ڈال دیا ہوں، داؤدی بورا لوگوں نے کمیٹی کو دیا، وہ 1924 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وقف قانون میں مت رکھو، کیونکہ ہمارا جو جورسپروڈنس ہے، ہمارا جو فقہ ہے، وہ دائل مطلق کے اوپر ہے۔ تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ میں 1% بھی داؤدی بورا ہمارے دینی بھائیوں کے خلاف کوئی شک مت کریے۔ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے، ان کو تو پپا جی بلا کے بول دیے آپ کو وجہ سے کرا میں۔ اب چوتھی بات یہ ہے، بی جے پی والے بول رہے اس میں سب کچھ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، عورتوں کا فائدہ ہے۔ آج سے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں فتح دروازے پہ ایک چالاک آدمی تھا، لگتا ہے انہیں بھی مودی جی کی شاگردی میں نکلا سو تھا۔ انہیں کیا بولا، آپ میرے پاس آؤ، جس کے سر ٹکلے ہیں میں دوا دیتا ہوں، بال اگ جاتے۔ لائن لگ گئی وہاں پہ، لگا دوا لگا، بال اگتے۔ اور پبلک بیچاری، تو مودی جی بھی یہی بول رہے دوا لے لو سب چیز ٹھیک ہو جاتی۔ ان کی دوا نہیں ہے، یہ دوا موت ہے۔ یہ دوا نہیں دے رہے، موت کا پیغام دینا ہے۔ یہ وقف کو چھیننے کے لیے لا رہے ہیں۔ آپ سوچئے، داؤدی بورا لوگوں نے سیکشن 2 لکھ کر دیا، تو مودی نے کیا کیا، داؤدی بورا کا نام لے کے سیکشن 2 بنا کے اس بھارت کے دولت مند آدمی جس نے ہمارے کھوجا بھائی، یہ بھی شیعوں کا ایک برانچ ہے، کھوجا ٹرسٹ سے خرید کر 21 کروڑ میں اپنا عالی شان محل بنا لیا۔ سیکشن 2 کا فائدہ اس شخص کو ہوگا۔ ہم حیدرآباد میں کیا بولتے ہیں، کس کی دکان پہ کس کی فاتحہ، کیا بولتے ہیں، نانا ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ۔ تو داؤدی بورا کو سامنے رکھ کے مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی ہے، انہوں کو کام کر دیا، سیکشن 2 سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو اور ہم کو متحد رہنا ہے، شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھنا ہے۔ آپ شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھیں گے نا میرے بھائی؟ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے۔
یہ پیغام مسلم پرسنل بورڈ دیتا ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں. داؤدی بورا کو موڈی دھوکہ دے دیے, ان کے نام کو استعمال کر کے مکیش بھائی کو بولے لو گلاب جامن کھاؤ اینڈ بی ہیپی. ان کے اچھے دن آ گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چھٹی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے, مگر آج بھی ہم وقف کی جائیداد کو کھو رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو گیا, جو 12 سال سے قابض ہے وہ مالک بن رہا ہے. 6 مہینے کے اندر پورٹل پر چڑھانا ہے, نہیں چڑھائے تو وقف سے چلے جائے گا. وقف ایویکیو پراپرٹیز نکل گئی ہمارے ہاتھ سے. 100 ایکڑ زمین ہے پنجاب ہریانہ میں جو آج گورنمنٹ اس پہ قابض ہو چکی ہے. رپورٹ آئی کہ اتر پردیش میں 500 سے زیادہ وقف پراپرٹیز کو اتر پردیش کی سرکار نے گورنمنٹ کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں, اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے, مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا. اب یہ قانون جو ہے, ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا, کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا, کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا, اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. یہ قانون ہے. ابھی پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا, نان بیلیبل. اب مودی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں, تم لوٹو بیل لے لو, 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ, میں ہوں نا. یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے, یہ وقف کا قانون ملک کے مفاد میں نہیں ہے, یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے. جھگڑے شروع ہو جائیں گے, مسجدوں پر یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر, اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ نہیں آپ کو وقف سے کیا ملا. ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہمارے کو ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو. خواجہ بندہ نواز کی درگاہ میڈیکل کالج ہے, انجینئرنگ کالج ہے, وقف کا ہے. ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے. کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی, تم لوگ پیو ذرا روح افزا. اب روح افزا کے خلاف انہوں جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سونگ کے دوسرے ناک نکوڑی سے نکالنے کا درس دیتے. کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سمویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش, یہ مولانا ابوالکلام کا دیش, یہ بھگت سنگھ کا دیش, علامہ فضل قیرآبادی کا دیش, حسین احمد مدنی کا دیش, محمود الحسن کا دیش, یہ ٹیپو سلطان کا دیش. یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی. مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفیلیبل, بٹ ناٹ انفیلیبل.
बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे नहीं। कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा। मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई,
میری عمر دریافتی کی نہیں ہے اب. اور تم یاد رکھو, تم جو کچھ بول رہے نا, میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس, تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیارے. تم کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا, تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو. معاف کرنا, علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں. وقف کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنل لا بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا, ملک میں ہوگا, اب تالکٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا, میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں. قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل, اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے, اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یاد رکھو مسلمانوں, بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں, بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں, بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے. تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے, اور ہم امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے. آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی, 11 لاکھ بے گھر ہو گئے, 15,000 بچے مارے گئے, 18-17 ہزار کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں. مگر ان کا جذبہ دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے, باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے. تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے, کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں. ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے اچر کے میدان میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو, انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا. ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے. ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا, قانون کو واپس لینا پڑے گا. جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے, دیش بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. تو نعرہ لگاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو تم ساتھ بھی نہیں ہے تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے, کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں, یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں.